میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے سیدھی سلائی اور اس کو لکھنے والی ہیں قرۃ العین خرم ہاشمی۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلائی مشین پر جھکی وہ کمرے میں بیٹھی تیزی سے ہاتھ چلاتی اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کی کوشش میں تھی جب اس کے کانوں سے صحن میں بیٹھی اپنی اکلوتی اور دل عزیز بیٹی رانیہ کی آواز ٹکرائی۔ ابا، میں نے تو اپنی ساس سے صاف کہہ دیا کہ میں کسی کا حکم برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ بھئی شادی ہے، کوئی نوکری تھوڑی ہے جو سخت گیر باس کی ہر بات کو سر جھکا کر برداشت کیا جائے۔ رانیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہا میری بچی، کسی کی نوکرانی نہیں ہے۔ ابا نے اپنے کمزور لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بیٹی کو شہ دی۔ ابا، سچ کہوں تو میکے اور سسرال کا ماحول یکسر الگ ہے۔ وہاں ہر چیز ناپ تول کر ملتی ہے۔ اچھا کھانا کھانے کو ترس جاتی ہوں۔ چھوٹا گوشت تو خواب ہی ہوا، اور تو اور مرغی کی ایک بوٹی ایسے ترس کر ملتی ہے جیسے ہماری عید ہو۔ رانیہ نے غصے اور جذبات میں سسرال کا نقشہ کچھ زیادہ ہی برا کھینچ دیا تھا۔ مگر رانیہ، ہم تو جب بھی تمہارے سسرال آئے انہوں نے بہترین تواضع کی۔ ان کی میزبانی دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ ان کا کھانا پینا اتنا خراب ہوگا۔ بڑی بھابھی سجیلا نے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور ایک سخت نگاہ سامنے بیٹھے اپنے شوہر عدیل پر ڈالی، جس نے گڑبڑا کر نگاہیں چرا لی تھیں۔ طاہرہ کمرے میں بیٹھی اپنے صحن کے ہر منظر کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہر چہرے کے اتار چڑھاؤ، ہر دل کی کشمکش سے کسی حد تک واقف تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھی، اس لیے کیونکہ وہ ماں تھیں جو اپنے بچوں کے دلوں، عادتوں، مزاج اور ظرف سے بہت اچھی طرح واقف تھیں۔ طاہرہ نے سیدھی سلائی لگاتے ہوئے دھاگا کینچی سے کاٹا اور پھر قمیص کو پھیلا کر دیکھا۔ اس عمر میں بھی ان کے ہاتھ میں صفائی تھی اور سلائی سیدھی اور صاف لگاتی تھی۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے طاہرہ بہت کم سلائی کرتی تھی، مگر اپنی اکلوتی نواسی 3 سالہ زینت کے لیے بہت شوق اور محبت سے سلائی مشین سامنے رکھ کر بیٹھ جاتی۔ پچھلے 2 ہفتے سے رانیہ میکے آئی ہوئی تھی۔ زینت پہلے پہل تو یہاں کر بہت خوش تھی، مگر اب وہ باپ کو یاد کرتی اور واپس جانے کی ضد کرتی۔ رانیہ کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیتی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ چائے نہیں پیے گی؟ فاروق نے بے چین ہو کر اپنی نصف بہتر کو ڈھونڈا۔ جوانی میں اولاد کتنی ہی پیاری کیوں نہ رہی ہو، بڑھاپے میں ساری عمر کے ساتھی کی بخوبی قدر ہوتی ہے۔ اماں تو اپنی سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ زینت کے لیے کٹ پیس میں سے قمیص کا کپڑا لائی ہیں، وہی سلائی کر رہی ہیں۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، اماں کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان جیسا کام کر سکوں، مگر مجھ سے سیدھی سلائی نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ رانیہ نے متاثر انداز میں کہا، تو میں نے اماں سے کافی کچھ سیکھا، مگر ابھی ویسی مہارت نہیں ہے۔ دوسرے بھائی رضا کی بیوی فرح نے مسکرا کر کہا، میں اماں کو چائے دے کر آتی ہوں۔ سجیلا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اسے یہاں ہی بلا لو، چائے پی کر باقی کام کر لے گی۔ فاروق نے جلدی سے کہا۔ سجیلا نے جانے سے پہلے طاہرہ سر پر دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں زینت کی قمیص پکڑے سنجیدہ چہرہ لیے کمرے سے باہر آئی۔ زینت کی قمیص پہنا کر دیکھ لو، کوئی کمی بیشی ہوئی تو ٹھیک کر دوں گی، طاہرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاروق نے طاہرہ کو وہاں موجود پایا تو مطمئن ہو کر چائے پیتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کاروبار کے معاملات پر بات کرنے لگے۔ ان کا اپنا ذاتی کاروبار تھا جس سے اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عزت کے ساتھ گزارا ہو جانا ہی بڑی بات ہوتی تھی۔ رضا اور عدیل کے 3 بچے تھے۔ بچوں کی ضروریات، تعلیم کے خرچے بہت تھے جسے وہ احسن طریقے سے پورا کر رہے تھے، مگر روز بروز بگڑتی معاشی صورتحال نے ان کے کاروبار کو بھی متاثر کیا تھا۔ خاص کر کورونا کی وجہ سے آنے والے بدلاؤ نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اماں، آپ کو کیا ضرورت ہے سلائی کرنے کی؟ فرخندہ درزن کو کپڑے بھجوا دیتی، رانیہ نے لاپرواہی سے کہا تو فرح نے طنزیہ نگاہ سے سجیلا کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی منہ بنا لیا، جیسے سلائی اس کے ابا جی نے دینی تھی۔ سجیلا نے سر جھٹکا، پہلے ہی ہمارے بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اوپر سے ان محترمہ کے الگ خرچے۔ فرح نے بھی ناگواری سے سوچتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ طاہرہ نے چائے پیتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ دونوں بہوؤں کے رنگ بدلتے چہروں پر ڈالی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایسے رنگ ان چاروں کے چہروں پر آتے اور جاتے دیکھ رہی تھیں۔
ان کا دل فکر مندی کے بوجھ تلے دھڑکنے لگتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ویسا نہ ہو، مگر ہمارے معاشرے کی تلخ سچائی یہ ہے کہ شادی شدہ بیٹی کو میکے میں مان تو دیا جاتا ہے مگر مہمان سمجھ کر۔ جہاں حق کی بات آنے لگتی ہے وہاں رویوں میں واضح اتار چڑھاؤ آنے لگتا ہے۔ رانیہ بیٹی، ارسلان کو فون کر کے کل رات کھانے پہ بلا لو، طاہرہ نے نرمی سے کہا تو رانیہ نے منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کو بیٹی کی تکلیف سے زیادہ داماد کی خوشی کی فکر ہے؟ میں یہاں سسرال کے برے رویوں کا ذکر کر رہی ہوں اور آپ ارسلان کو دعوت پر بلا رہی ہیں۔ رانیہ نے رندھے لہجے میں کہا تو فاروق تڑپ اٹھے اور فوراً رانیہ کا سر اپنے بوڑھے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ باپ کے کمزور لمس میں بھی بیٹی کے لیے وہ طاقت اور ہمت ہوتی ہے جو دنیا میں کسی اور رشتے سے نہیں ملتی۔ رانیہ مطمئن ہو کر باپ کے سینے سے لگ گئی۔ جب اس کا باپ ساتھ ہے تو اسے کسی اور کو کچھ سمجھانے یا بتانے کی کیا فکر تھی؟ رانیہ کو پریشان مت کرو، کچھ دن کے بعد واپس چلے ہی جانا ہے، فاروق نے مدھم لہجے میں کہا تو رانیہ ایک جھٹکے سے باپ سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شدید حیرانی تھی۔ ابا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں واپس چلی جاؤں اس جہنم میں جہاں زندگی مشکل ہے؟ آپ پر میں اور میری بچی بوجھ ہے نا؟ رانیہ کہتے ہوئے رونے لگی تو فرح اور سجیلا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ جب بھی رانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی وہ ایسے ہی رونا دھونا ڈال دیتی تھی۔ ابا کا مطلب یہ نہیں تھا، رضا نے فوراً کچھ کہنا چاہا۔ بھائی، آپ تو رہنے ہی دیں، اکلوتی بہن کس مشکل اور تکلیف سے گزر رہی ہے، آپ کو کیا احساس؟ رانیہ نے غصے سے کہا تو رضا شرمندہ ہو گیا۔ گڑیا، ایسے مت سوچو، تم بوجھ نہیں ہو، مگر اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہی ہے نا؟ عدیل نے نرمی سے کہا۔ بس میں اب واپس نہیں جاؤں گی، زینت کے ساتھ یہاں ہی رہوں گی۔ ہاں، اگر ارسلان الگ گھر لے گا تو تب ہی میں اس کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ نہیں، رانیہ نے اعلان کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے معنی خیز خاموشی میں کئی چپتی نگاہیں بھی تھیں۔ طاہرہ، فرح اور سجیلا کی نگاہوں کی چبھن دیکھ چکی تھی، یہ چبھن اس کے دل میں بہت اندر تک اتر گئی۔ سجیلا، تم پریشان مت ہو، میں اماں اور ابا سے بات کروں گا، عدیل نے غصے سے بستر کی چادر ٹھیک کرتی سجیلا سے نرمی سے کہا۔ تینوں بچوں کو سلا کر وہ کمرے میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے عدیل کو نظر انداز کر کے وہ بلا وجہ یہاں کمروں کی چیزوں کو غصے سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو بستر کی بغیر شکن کی چادر کو زور سے جھٹک کر صحیح کرتے ہوئے عدیل کو متوجہ کیا۔ 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں رانیہ کو میکے آ کر بیٹھے ہوئے۔ پہلے میں نے سوچا کہ ہمیشہ کی طرح لڑ جھگڑ کر آئی ہے، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو واپس چلے جائے گی، مگر اس بار تو وہ لمبی پلاننگ کر کے آئی ہے۔ میں صاف کہہ رہی ہوں، رانیہ کی ذمہ داری میں ہرگز نہیں برداشت کروں گی۔ اوپر سے اس کی عادتیں عجیب ہیں، ایسے بنی پھرتی ہے جیسے 16 سال کی ہو، ہر وقت لاڈ، ہر وقت شکوے، سجیلا نے ناگواری سے کہا۔ دراصل اکلوتی اور لاڈلی ہے نا، اس لیے عدیل نے جلدی سے کہا۔ اگر وہ اکلوتی ہے تو وہ بیٹیاں ہونے پر ہمیں کون سا ہمارے والدین نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اکلوتی ہو یا 2-3 ہو، ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، مجھے یہ سبق مت پڑھائیں، سجیلا نے تب کر کہا تو عدیل نے گہری سانس لی، وہ جانتا تھا کہ اب یہ روز کا معمول ہوگا۔ سجیلا کے سنجیدہ اور 2 ٹوک مزاج کو رانیہ کے نخرے اور لاڈ برداشت کرنا مشکل لگتے تھے۔ عدیل جو پہلے ہی کاروبار کے بگڑتے حالات کی وجہ سے پریشان رہتا، گھر کی بے سکونی اس کے مزاج کو تلخ بنا رہی تھی۔ عدیل نے سجیلا سے مزید بحث نہیں کی اور سر جھکا کر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ سجیلا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ کی بہن صاحبہ مزید کتنے دن میکے میں دھرنا دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ نائٹ کریم سے چہرے کا مساج کرتی فرح نے تیکھے انداز میں موبائل پر گیم کھیلتے رضا سے پوچھا، جس نے بیزاری سے کندھے اچکا دیے۔ بھئی میں کیا کہہ سکتا ہوں، روز کے تماشے، اوپر سے آئے روز کی دعوتوں کا الگ خرچہ، رضا نے بیزاری سے کہا۔ کیونکہ گھر کا سودا سلف لانے کی ساری ذمہ داری اس پر تھی تو وہ ہر چیز کا حساب رکھتا تھا۔ شکر ہے آپ کو اضافی خرچے بھی نظر آ رہے ہیں، میں کچھ کہتی تو افسانہ بن جاتا، فرح نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم بلا وجہ اماں یا رانیہ سے بحث مت کرنا، میں عدیل بھائی سے بات کروں گا، وہ سمجھائیں گے۔
رضا نے جلدی سے کہا، مجھے پہلے سب ان کی بات مان لیتے ہیں۔ فرح نے کندھے اچکا کر کہا۔ رضا نے جواب نہیں دیا۔ اس کی پوری توجہ گیم پر تھی۔ رانیہ کے سسرال سے کوئی آئے یا نہ آئے، میں بلا وجہ کی دعوتوں کی تیاری نہیں کروں گی۔ میں اپنے چھوٹے بچے دیکھوں یا فضول کی مہمان نوازیاں۔ فرح نے دو ٹوک انداز میں کہا تو رضا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرح سر جھٹک کر اپنے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زینب کو صحن میں سب بچوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر رانیہ تیزی سے پاس آنے لگی تو ایک دم چونک کر رک گئی۔ سب بچوں کے ہاتھوں میں ہوا میں اڑنے والے مختلف شکلوں کے غبارے تھے، جبکہ زینب کے قدموں کے پاس گلابی رنگ کا عام غبارہ پڑا ہوا تھا۔ زینب کی ضد تھی کہ وہ بھی اڑنے والا غبارہ لے گی، مگر فرح نے اسے عام غبارہ لے دیا۔ زینب سب بچوں کو خوشی کے ساتھ اپنے من پسند کارٹون کے غباروں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر منہ بسورنے لگی۔ جب رانیہ تیزی سے پاس آئی، مما، زینب نے ہدا کے غبارے کی طرف اشارہ کیا۔ زینب کے لیے بھی ایسا ہی غبارہ لے لیتے، رانیہ نے 6 سالہ ہدا کی طرف دیکھ کر ناگواری سے کہا تو وہ تیزی سے بھاگتی کچن میں کام کرتی فرح کے پاس گئی اور ماں کو فوراً ساری بات بتائی۔ فرح تیزی سے باہر آئی۔ تم نے ہدا کو کیا کہا ہے؟ فرح نے آتے ہی غصے سے سوال کیا۔ تسبیح پڑھتی کمرے سے باہر آتی طاہرہ نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا جو آمنے سامنے تن کر کھڑی تھیں۔ طاہرہ کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا۔ مزاج کی خوددار عورت تھی، ساری زندگی نہ کسی کی بات سنی اور نہ سنائی تھی۔ شخصیت کے وقار کی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے۔ طاہرہ کو عام عورتوں کی طرح فضول کی بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑوں سے سخت چڑ تھی، اس لیے بیٹوں کی شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود ان کی اپنی دونوں بہوؤں سے لڑائی یا بحث نہیں ہوئی تھی۔ طاہرہ خاموشی سے صحن میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے ہدا سے صرف اتنا کہا تھا کہ زینب کے لیے بھی ایسا ہی غبارہ لے لیتے، مگر اس نے فوراً شکایت لگا دی۔ رانیہ نے ناگواری سے کہا، جب تم بچی پر غصہ کرو گی تو وہ ماں کو بتائے گی نا۔ زینب چھوٹی ہے، اس لیے عام غبارہ بھی ٹھیک ہے، مگر تم جان بوجھ کر بات بڑھاتی ہو، فرح نے تنک کر کہا۔ سجیلا نے اطمینان سے اس منظر کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرح منہ پھٹ ہے، وہ زیادہ دن رانیہ کو برداشت نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا، میں نے صرف ایک بات کہی اور اس پر تماشا بن گیا، رانیہ نے رندے انداز میں لہجے میں کہا۔ تمہارا اعتراض فضول ہے، یہ میرے بچوں کے باپ کا گھر ہے۔ ان کا باپ محنت کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ وہ ان کی ہر خواہش پوری کر سکے۔ اس پر کس کا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔ حق ہمیشہ حقدار کا ہوتا ہے، راہ میں بیٹھ کر کچھ دیر سستانے والوں کا نہیں، فرح نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور رانیہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھے اور تیزی سے مڑی تو طاہرہ کو دیکھا اور سجیلا کو کچھ دور کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے فرح کے چہرے کا رنگ اڑا اور پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ ایک بات، طاہرہ نے سنجیدہ لہجے میں فرح کو روکا تو وہ ٹھٹک گئی، یہ گھر رانیہ کے باپ کا بھی ہے۔ دوسری بات، رانیہ اس گھر کی بیٹی ہے، راہ میں رکا کوئی مسافر نہیں، جیسے کوئی بھی ترس یا ہمدردی میں پانی پلا دے یا ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ بیٹیوں کے کیا حق ہوتے ہیں یہ تم دونوں مجھ سے بہتر جانتی ہو اور سمجھتی ہو، اس لیے تم دونوں بھی بیٹی ہو اور بیٹی کی ماں بھی۔ طاہرہ نے پہلی بار سخت انداز میں دونوں بہوؤں کو ٹوکا تو دونوں گھبرا کر وہاں سے چلی گئیں۔ طاہرہ نے گہرا سانس لے کر نم آنکھوں کے ساتھ اپنی طرف آتی رانیہ کو دیکھا۔ اماں، آپ نے ٹھیک سنائی، سمجھتی کیا ہے خود کو، میں کوئی لاوارث ہوں؟ رانیہ نے جلدی سے کہا تو طاہرہ بہت غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی، جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی کہ شاید سامنے بلی نہیں ہے۔ خطرہ رانیہ کے سر پر تھا، مگر وہ ابھی بھی اپنے غم میں مبتلا تھی، اس لیے شام کو آنے والے ارسلان کے فون کو سننے سے انکار کر دیا۔ طاہرہ ماں تھی، وہ اپنے سامنے تو بیٹی کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے کچھ سوچنے لگی۔ کل سے گھر کے کام 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، سجیلا، فرح اور رانیہ میں۔ اگلے دن سائرہ نے اعلان کیا تو تینوں یہ سنتے ہی ساکت رہ گئی۔ رانیہ نے بے یقینی سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ سجیلا اور فرح نے خوشی سے۔ جس وقت رضا اور عدیل گھر پہ ہوں گے، سجیلا اور فرح کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے آؤٹنگ پر چلی جائیں، رانیہ سب کام سنبھالے گی۔ صبح سویرے ہم میاں بیوی کو ناشتہ بھی رانیہ بنا کر دے گی، تم دونوں اپنے بچوں اور شوہر کو دیکھ لینا، طاہرہ نے اطمینان سے کہا اور پھر کینچی اٹھا کر ہدا کی قمیض مہارت سے کاٹنے لگی۔ مگر اماں،
رانیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ رانیہ بیٹی، جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو سسرال واپس نہیں جاؤ گی تو پھر گھر کو گھر سمجھ کر رہو، جیسے باقی سب رہتے ہیں۔ یہاں کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے۔ اختلافات سے بہتر ہے سب اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ طاہرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آج وہ صحن میں مشین رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہرہ نے سوئی میں دھاگا ڈالا اور قمیض کو سلائی لگانے لگی۔ اماں، کیا میں بوجھ بن گئی ہوں؟ رانیہ کو دونوں بھابھیوں کے سامنے سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑا، جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ طاہرہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا کام کرنے لگی۔ رانیہ دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اسے پہلی بار شدت سے اپنے گھر اور ارسلان کی یاد آئی تھی۔ طاہرہ نے کپڑے کو پھیلا کر دیکھا، پہلی سلائی مہارت سے کی گئی تھی۔ طاہرہ مطمئن ہو کر دوسری سلائی لگانے لگی۔ درزی اگر ہو تو ذرا ٹوٹے دلوں کو جوڑ، دھاگا لگا خلوص کا پکی سلائی ہو۔ اماں، زینب کو ارسلان سے فون پر یہ سب فرمائش کرنے کا آپ نے کہا تھا۔ رانیہ غصے سے سرخ چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو طاہرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر پہلے ارسلان کا فون آیا جو زینب سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ طاہرہ نے فون زینب کو پکڑا دیا، جو سیدھا ماں کے پاس لے گئی۔ رانیہ کو ارسلان کے فون کرنے سے زیادہ غصہ ماں زینب کی ارسلان سے کی گئی فرمائشیں سن کر آیا تھا۔ وہ باپ کو اپنی فرمائشی لسٹ اس طرح بتا رہی تھی جیسے وہ یہاں ترس کر رہ رہی ہو۔ رانیہ نے غصے سے فون بند کر دیا اور زینب کو ڈانٹنے لگی۔ تب زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ نانی نے اسے یہ سب فرمائشیں باپ سے کرنے کو کہا۔ رانیہ یہ سن کر تن فن کرتی ماں کے پاس آئی، جو ہدا کی قمیض بہت محبت سے سلائی کر رہی تھی، مگر زینب کے لیے لائے کپڑے ایسے ہی ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ رانیہ پچھلے کئی دنوں سے سب کے رویوں میں آیا فرق محسوس کر رہی تھی۔ فاروق بھی رانیہ کے ہر شکوے پر خاموشی سے سر جھکا دیتے، جبکہ عدیل اور رضا تو ویسے ہی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ارسلان زینب کا باپ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر وہ بیٹی کی فرمائش پوری کرتا ہے؟ کیا عدیل اور رضا اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے؟ طاہرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو رانیہ کتنی ہی دیر چپ کھڑی رہی۔ کیا یہاں میری بچی کی فرمائشیں کوئی پوری نہیں کر سکتا؟ رانیہ نے ٹوٹے لہجے میں سوال کیا۔ رانیہ بیٹی، کوئی ایک بار، دو بار یا تین بار فرمائش پوری کر دے گا، ایک باپ کی طرح ساری زندگی فرمائشیں پوری نہیں کرتا رہے گا۔ جو فرض باپ کا ہوتا ہے وہ مان و خلوص دنیا کے کسی اور رشتے سے نہیں ملتا۔ اب تم خود کو دیکھو، دوسرے بھائی، دونوں بھائی لاکھ اچھے ہوں مگر کیا تو تمہارے باپ جیسے ہو سکتے ہیں؟ طاہرہ نے نرمی سے سوال کیا تو رانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ باپ کی شفقت اور محبت جیسا لمس زندگی میں دوبارہ کسی اور رشتے سے نہیں ملتا۔ رانیہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ آخر اس کی شادی کو بھی 6 سال ہو چکے تھے۔ وہ بہت سے تلخ ذائقوں سے واقف تھی۔ ایسا ہی زینب کے لیے بھی ہے نا؟ جو ارسلان اس کے لیے کر سکتا ہے وہ دوسرا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ طاہرہ نے بات مکمل کی تو رانیہ لب کاٹتی کچھ سوچتی رہی۔ مگر اماں، یہاں سب زینب کے اپنے ہیں، پھر یہ فرق کیوں؟ رانیہ نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے سوال کیا۔ کبھی ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ رشتوں میں کیوں، کیسے، کب کا سوال کرنا فضول ہوتا ہے۔ رشتوں کا نبھانا سیکھو۔ تمہارے سوالوں کا جواب دینا کسی کے لیے ضروری نہیں، طاہرہ نے کہا تو رانیہ پیر پٹکتی تیزی سے باہر چلی گئی۔ طاہرہ نے ہدا کی سلائی کی قمیض اٹھلا کر دیکھی۔ سلائی بہت نفاست سے لگی تھی، بس اب ترپائی کرنی ہے۔ طاہرہ نے سوچا، نانو کسٹرڈ کھانا ہے جیلی والا۔ ایک دن ٹی وی دیکھتی زینب نے اشتہار دیکھا تو جلدی سے فرمائش کی۔ فرح اور سجیلا نے منہ بنا کر دوسرے کی طرف دیکھا کہ ابھی ساس کی طرف سے کسٹرڈ بنانے کا حکم مل جائے گا۔ دودھ والا تو آج نہیں آیا، عدیل سے کہا تھا کہ گھر آتے ہوئے بچوں کے پینے کے لیے دودھ لے آئیں، کسٹرڈ پھر کسی دن کھا لینا۔ سجیلا نے جلدی سے کہا، میٹھا تو ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ فرح نے منہ بنا کر کہا۔ طاہرہ نے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر کچن میں کھانا بناتی رانیہ کو آواز دے کر بلایا۔ زینب کا دل کسٹرڈ کھانے کو چاہ رہا ہے، گلی کے کسی بچے کو بھیج کر دودھ اور باقی چیزیں منگوا کر بنا دو، یا پیسے دو، میں کسی بچے کو بھیج کر منگوا دیتی ہوں۔ میرے پاس تو گھر کے خرچے کے پیسے ہیں جو مہینے کے آخر میں ختم ہو جاتے ہیں، طاہرہ نے نرمی سے کہا تو رانیہ ضبط کرتی تیزی سے پلٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چند روپے تھے۔ اسی وقت
फारूक कमरे से बाहर निकले। अम्मा ये लें पैसे और चीज़ें मंगवा दें ताकि मैं अपनी बच्ची की ख्वाहिश किसी का एहसान लिए बगैर पूरी कर सकूं। रानिया ने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। जब फारूक तेज़ी से आगे बढ़े, मुझे बताओ क्या लाना है, दोबारा अपने पैसे किसी को मत देना, संभाल कर रखो, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। फारूक ने गुस्से से ताहरा की तरफ देखा और घर से बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो सब सामान इनके हाथ में था। रानिया कुछ चीज़ें पकड़ाईं तो वो बेसाख्ता रो पड़ी। फारूक ने इसका सर अपने सीने से लगाया और तसल्ली देता वापस पलट गए। रानिया ने भीगी आंखों से थैले में मौजूद चंद चीज़ों की तरफ देखा। कभी इसके किचन में ज़रूरत से ज़्यादा ही हर चीज़ मौजूद होती थी। वो अरसलान के दफ्तर से आने से पहले लंबी लिस्ट मैसेज में लिख देती। अरसलान बगैर सवाल जवाब किए हर चीज़ ला कर देता। अक्सर तो लिस्ट में सिर्फ ज़ैनब और इसके लिए सिर्फ खाने पीने की अशिया ही होती हैं। अरसलान हर मुमकिन इन्हें खुश रखने की कोशिश करता। रानिया को अब कदम कदम पर एहसास होता कि ससुराल का माहौल या लोग कैसे भी थे, अरसलान एक अच्छा शौहर और बाप था। ताहिरा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं पिछले कई हफ्तों से तुम्हारे अजीब व गरीब रवैये को महसूस कर रहा हूँ, मगर आज तो हद ही हो गई। क्या हम बेटे से कहेंगे कि अपने पैसों से चीज़ें मंगवा कर खाने का? फारूक ने गरजते हुए कहा। ताहिरा सर झुकाए ज़ैनब के कपड़ों की सिलाई करती रही। फारूक गुस्से से आगे बढ़े और मशीन के हैंडल पर हाथ रखकर रोक दिया। ताहिरा ने सर उठाकर शौहर की तरफ देखा। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी की दुश्मन हूँ? ताहिरा ने संजीदगी से सवाल किया तो फारूक ने नफ़ी में सर हिलाया। वजह ही तो जानना चाह रहा हूँ, फारूक ने मध्यम लहजे में सवाल किया। मैं भी। रानिया ने नम आँखों के साथ कमरे में दाखिल हुई तो ताहिरा ने गहरी सांस लेकर दोनों बाप बेटे की तरफ देखा जो शिकवा कना निगाहों से इसे देख रहे थे। मैंने अरसलान को फ़ोन कर दिया है, हम कल वापस चले जाएंगे, मगर जाने से पहले मैं आपके अजीब रवैये की वजह पूछना चाहती हूँ। क्या हम माँ बेटी बोझ बन गए थे? भाई और भाभीियों की बात तो बाद में आती है। मेरी अपनी माँ ही मुझसे सब्ज़ी, कभी गोश्त, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे मांगती है, क्योंकि वो सब मेरी और ज़ैनब की फरमाइश पर बना होता है। आपने इजाफी काम का बोझ मुझ पर डाल दिया, ये सोचे बगैर कि सबको अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश देखकर मेरे अंदर क्या एहसास महरूमी उभरता होगा। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं नौकरानी हूँ, इस घर की बेटी नहीं। सच कहूँ तो मेरे ससुराल में भी कभी मेरे साथ इतनी ज़्यादती नहीं की जितनी इन चंद हफ्तों में यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ी। आपने मेरा मान, मेरा यकीन तोड़ दिया। रानिया कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। फारूक ने बेटी को खुद से लगाकर तसल्ली दी। तुम्हारा घर टूटने से बेहतर था कि तुम्हारा मान तोड़ देती, ताहिरा ने उदास लहजे में कहा। इनकी आंखों में नमी थी। रानिया ने चौंक कर माँ के चेहरे की तरफ देखा। रानिया बेटी, ये सीधी सिलाई देख रही हो ना? जब मैंने बेबे यानी तुम्हारी नानी से सिलाई करना सीखी तो मुझसे भी सीधी सिलाई नहीं लगती थी, हमेशा टेढ़ी हो जाती। मेरी सिलाई में सफाई नहीं थी, हत्ता कि मैं 3 बच्चों की माँ भी बन गई। बेबे मुझे डांटती समझाती, मगर मैं इस हुनर में नाअहल रही। तब एक बार उन्होंने मुझे डांटते हुए संजीदगी से कहा कि माँ होकर सीधी सिलाई नहीं लगा सकती हो, कल को अपनी औलाद को सीधा रास्ता कैसे दिखाओगी? कैसे इन्हें सीधे रास्ते पर चलने पर मजबूर करोगी? एक माँ की तो सारी उम्र अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी की राह में सीधा रास्ता बनाते गुजर जाती है। तुम कैसी माँ हो जो एक आम सी सीधी सिलाई नहीं लगा सकती? तवज्जो दो, गौर करो, बार बार कोशिश करो। एक माँ को सीधी सिलाई करना ज़रूर आनी चाहिए ताकि अपने बच्चों की ज़िंदगी में वक्त आए तो सीधी राह की सिलाई कर सके, मगर शायद ये बात तुम्हें वक्त ही समझाएगा। ताहिरा ने संजीदगी से कहा तो नरमी से अपनी सीधी सिलाई पर हाथ फेरने लगी। रानिया बेटी, तुम्हें मेरी बात शायद अभी समझ में नहीं आएगी, मगर ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर मेरी बात की गहराई को समझोगी। मैंने सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते में सीधी सिलाई लगाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बे के कपड़े पर दूसरे रिश्तों के बुरे सलूक, रवैये, सोच की अधूरी बदसूरत सिलाइयाँ लगी हों। इसलिए मैंने मुश्किल अपने सर लेकर तुम्हारे बाकी रिश्तों को मुश्किल से बचा लिया, ताहिरा ने नम आंखों के साथ कहा और झुककर ज़ैनब की अधूरी कमीज़ को मुकम्मल करने लगी। रानिया ने अपनी सोच और बदसूरत रवैये पर शर्मिंदा होते हुए सर झुका लिया। ज़िंदगी में अगर हम सही मौके पर सर झुकाना सीख लें तो यही नरमी बहुत सी सख्तियों को टाल देती है।
اگلے دن رانیہ ارسلان زینب کے ساتھ ہنستی مسکراتی میکے سے رخصت ہوئی تو اس کے اعزاز میں شاندار دعوت کی تیاری کرنے پر طاہرہ اور فاروق نے سجیلا اور فرح کو خاص طور پر سراہا، جن کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ رشتوں کا بھرم ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، کیونکہ ایک ماں نے اپنی سمجھداری اور دور اندیشی سے آنے والے طوفان کی آہٹ سن کر حفاظتی اقدامات کر کے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگی کو بھی مرنے سے بچا لیا تھا۔ برائے مہربانی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔